اگر یہ انسان کچھ اوصاف، کچھ ایسی خوبصورت عادات ہیں ان کو اختیار کر لے تو یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے عبد ہیں۔ عبد کا کیا معنی ہے؟ غلامی کرنا، خادمی کرنا، نوکری کرنا۔ حقیقت میں عبد وہی ہے جو عبدیت اور غلامی کو اپنے فعل اور قول سے ظاہر کرے، وہ اصل میں عبد ہے۔ اگر بندہ بندہ ہو کر، عبد ہو کر وہ عبدیت کو نہ اپنائے، اپنے خالق و مالک کی غلامی نہ کرے تو وہ عبد نہیں ہے۔ بندہ بندگی کرے تے بندہ ہے، بنا بندگی نجس تے گندہ ہے۔ جو عبدیت کو اور غلامی کو اپنے قول اور فعل، اپنے بدن سے ظاہر کرے، وہ اللہ کا بندہ ہے، حقیقی بندہ۔ ویسے تو سارے بندے یہودی، عیسائی، کافر، ہمارا ہمسایہ ہندو، بدھ مت، مشرک، منافق، بے ایمان، باغی، سرکش ہیں تو اللہ کے بندے۔ لیکن ان بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جو اپنے قصد اور ارادے سے، اپنے قصد اور ارادے کے ساتھ اللہ کی غلامی اور عبدیت کو قبول کرتا ہے اور عبدیت کا اظہار کرتا ہے، اپنے غلام ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ ویسے تو یاد رکھنا، ایک اعتبار سے سارے بندے ہیں۔ جس نے مرنا ہے، مرنے کے اعتبار سے اللہ نے جس کو مارنا ہے اس وقت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جس روح نے دنیا میں آنا ہے اس روح کو ساری کائنات مل جائے اس کو روک نہیں سکتے۔ جس کو اللہ نے رزق دینا ہے اس رزق کو کوئی کھو نہیں سکتا۔ یہ کچھ تکوینی امور ہیں، اس حوالے سے سارے اللہ کے محتاج ہیں، پابند ہیں۔ اللہ نے بند کر دیا۔ جس نے مرنا ہے اس نے مرنا ہے، جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے۔ جس کو اللہ نے رزق دینا ہے اس کو ملنا ہے، جس کو نہیں دینا اس کو نہیں ملنا۔ ان کو تکوینی امور کہتے ہیں، پابند ہے۔ ساری دنیا، ساری انسانیت پابند ہے، اللہ نے گھیرے میں لیا ہوا ہے سب کو۔ لیکن اگر بندہ اپنے ارادے کے ساتھ، اپنے قول اور فعل اور عمل کے ساتھ اللہ کی غلامی کو قبول کر لے، مرنا تو ہے، کسی کو انکار نہیں۔ جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے، کوئی انکار نہیں، پابند ہے۔ لیکن بندوں میں سے، اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے اپنے فعل، اپنے ارادے اور اپنے قول اور فعل اور عمل سے عبدیت کو ظاہر کرے، اظہار کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا عبد ہوں۔ اللہ اکبر۔
اگر انسان اپنے فعل، قول اور عمل سے عبدیت کو ظاہر کرتا ہے تو یاد رکھنا وہ اللہ کے ہاں شان پا جاتا ہے، شان، عظمت پا جاتا ہے۔ جب بندے اپنے عمل، قول، فعل، ارادے سے اللہ کی غلامی قبول کر لے تو یاد رکھیے اس کی عظمت پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ جو بندہ اللہ کی غلامی کو قبول کر لے، اللہ کی وہ عبدیت کا اظہار کرے، اس کو اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ پسندیدہ نفس ہے، پسندیدہ جان ہے، پسندیدہ روح ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اللہ فرماتے ہیں ارجعی الی ربک، چلو اپنے رب کی طرف، راضیہ، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ پر راضی ہے، مرضیہ، تیرا رب تجھ پر، تو اپنے رب پر راضی ہے اور تیرا رب تجھ پر راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، فی عبادی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اللہ، میرے بندوں میں داخل ہو کر میری جنت میں چلا جا۔ اللہ، فادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو کر میری جنت میں چلا جا۔ ابھی آپ اس بات کو ابھی نہیں سمجھے، آگے چلتے ہیں ذرا۔ جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے نا، اللہ کا صحیح معنوں میں غلام، عبد کا معنی کیا ہے؟ غلام۔ اور یہ عبدیت اللہ کو بڑی پسند ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے، اس پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، شیطان کا اللہ کے بندے، عبد، اللہ کے غلام پر کوئی زور نہیں چلتا۔ بعض بندے پتہ ہے کتنے عظیم لوگ گزرے ہیں اس امت میں کہ فرشتے، بائیں کندھے والا فرشتہ اپنی قلم لے کر کھڑا رہا، بیٹھا رہا، بس اسے مہلت، موقع ہی نہیں بنا کہ وہ بندے کا گناہ لکھ سکے۔ اتنے عظیم بندے 40 سال گزر گئے، اللہ کے آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی انہوں نے گناہ نہیں کیا، سوچا ہی نہیں۔ کیسے عظیم لوگ تھے۔ عبدیت کا اظہار کرنا ہے جناب، عبدیت اللہ کی پسندیدہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ صحیح مسلم کی، ان احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ وعبد الرحمن۔ فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نام جو ہے نا، نام وہ ایک عبداللہ ہے اور ایک عبد الرحمن ہے۔ عبداللہ نسبت اللہ کی طرف، عبد کی، عبد اللہ کا بندہ، عبد عبداللہ اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، عبد عبد الرحمن، کیونکہ عبدیت اللہ کو پسند ہے۔ آگے چلیے ذرا، نبی علیہ السلام کو یہ عبدیت کتنی پسند تھی، یہ عبدیت کتنی پسند تھی، اور اس کا اظہار کتنا کرتے تھے اللہ کے نبی۔ صحیح بخاری اٹھائیں، کان یقوم من اللیل، اللہ کے نبی رات کو کھڑے ہو جاتے، لمبا قیام کرتے، لمبا، حتی تتفطر قدماہ، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے قدم سوج جاتے۔ ماں عائشہ فرمانے لگی، اے اللہ کے حبیب، آپ اتنے عظیم انسان ہیں، آپ اتنے عظیم ہونے کے باوجود اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے قدم سوج جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ یا بنت ابی بکر، او ابو بکر کی بیٹیے، افلا احب ان اکون عبدا شکورا،
کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شاکر بندہ بن جاؤں؟ یعنی میں عبدیت کا اظہار کیوں نہ کروں؟ اے عائشہ، مقام الگ ہے، ٹھیک ہے، سید الرسل بنایا ہے اللہ رب العزت نے مجھے، سید الانبیاء، امام الانبیاء۔ قیامت کا دن آئے گا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس جھنڈے کے نیچے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخرین اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ کتنی عظمت ہے! لیکن عائشہ، میں اپنے رب کی عبدیت، غلامی کا اظہار نہ کروں؟ اللہ، گویا کہ یہ عبدیت اللہ کے نبی کی پسند تھی۔ آپ ذرا حیران ہوں گے، اللہ کے نبی پر دو معجزے، سب سے بڑے دو معجزے، معجزے بے شمار ہیں، لیکن دو معجزے، وہ سب سے بڑے دو معجزے، ایک جسمانی، ایک علمی اور روحانی، دو معجزے۔ جسمانی آپ سمجھ گئے ہوں گے، اللہ رب العزت نے بیت اللہ سے اٹھایا مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی جسم کے ساتھ، جسم مع الروح، خواب نہیں تھا، جسم کے ساتھ۔ وہاں پہ واقعہ معراج ہوا نا، جو اللہ نے لفظ استعمال کیا، جو وصف اللہ نے اپنے حبیب پیغمبر کے سارے اوصاف چھوڑ دیے، ایک وصف کا ذکر فرمایا۔ سنیے ذرا قرآن، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدی، اللہ نے اپنے عبد کو سیر کروائی، عبد کو۔ یہ عبدیت اللہ کی پسندیدہ ہے، اور پیارے پیغمبر کی بھی پسندیدہ ہے، پسندیدہ عبد ہونا، عبد۔ آپ سب عبد ہیں، اللہ کے ہاں مقام رکھتے ہیں۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ راتوں رات اللہ اپنے عبد کو سیر کروائی، عبد کو، بندے کو۔ یہ معجزہ ہے سب سے بڑا۔ اور دوسرا معجزہ پتہ کیا ہے؟ وہاں پہ بھی اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا، اور وہ علمی ہے، روحانی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ، سبحان اللہ، عَلَىٰ عَبْدِنَا، عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ ہم نے یہ قرآن جو نازل کیا ہے نا، کس پر؟ عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ اللہ کے نبی کے کئی اوصاف ہیں، سب کو چھوڑ دیا، ایک وصف کا ذکر کیا، وہ کون سا ہے؟ عبد، 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 اللہ کا غلام، عبدیت کا اظہار۔ ادھر اللہ کے نبی عبدیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ جب آیات نازل ہوئی نا، امام فخر الدین رازی نے بڑی عجیب بات لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب سے پوچھا، محبوب بتاؤ آپ کو کون سا وصف پسند ہے، کون سا وصف پسند ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مجھے تیرا عبد ہونا پسند ہے، عبد ہونا، عبد ہونا۔ اس لیے واقعہ معراج میں کس کا ذکر ہے؟ عبد کا۔ قرآن کو نازل کیا کس پر؟ عبد پر، عبد۔ اور یہ عبد کون ہے؟ یہ عام عبد نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ عبد سید الانبیاء، سید الرسل، امام الاعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو بھائیو آئیں اس بات کو سمجھیں، عبدیت، عبدیت، اس کا اظہار اللہ کے نبی نے کیا اور اس کو پسند کیا، اور اللہ کی بھی پسند ہے۔
آئیے اب سوچیں، غور کریں، اگر ہم اللہ کے بندوں میں، اللہ کے عبد میں، عباد میں، غلاموں میں، اللہ کے غلاموں میں، خادموں میں ہمارا شمار ہو جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے عبد بن جائیں، عبد عباد میں شامل ہو جائیں، تو ہم بھی اللہ کے محبوب اور پیارے بن جائیں گے۔ کیسے بنیں گے؟ کیسے بنیں گے عبد اللہ کے عباد؟ لو جی آئیں قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن سنیں، اور ایک دو مجھے نظر آ رہے ہیں جو آرام فرما رہے ہیں، تو وہ کیسے قرآن کو سمجھیں گے؟ عام بھائیوں میں کچھ دو تین چہرے نظر آ رہے ہیں جو آرام فرما رہے ہیں، شاید کہ روحانیت نازل ہو رہی، روحانیت، آسمان سے روحانیت، اس لیے وہ نیند کا غلبہ آ رہا ہے۔ نہیں بھائیو محترم، ذرا بیدار ہوئیے۔ فرمایا کہ ہم جب عبدیت، عبد اللہ کی پسند، جب عبدیت پیارے پیغمبر کی پسند، تو میری اور آپ کی پسند نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں آئیے قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ فرقان سامنے آگئی، سورہ فرقان۔ میرا دل کرتا ہے پہلے میں آپ کو سورہ فرقان کا سارا رکوع سناؤں، سارا رکوع۔ کئی بھائی آپ میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں قاری صاحب سورہ فرقان کا آخری رکوع پڑھا کریں، آخری رکوع۔ اب نا ایک خوبی پہ دوسری خوبی ختم ہوئی تو تیسری شروع ہو گئی، اللہ کے عباد کی، رحمان کے عباد کی، بندوں کی، غلاموں کی، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 10 کم سے کم 10 خوبیاں ہیں۔ آگے کوئی زیادہ غور کرے، مطالعہ کرے تو وہ اور زیادہ تلاش کر سکتا ہے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ آگے چلتے جائیں، پڑھتے جائیں۔ اس رکوع میں ایک حال ہے، دوسرا معال ہے۔ توجہ میری طرف، اس پورے رکوع میں ایک حال ہے، یعنی بندوں کی حالت کیسی ہونی چاہیے، عباد الرحمن کی حالت کیسی ہے، کیسی ہونی چاہیے، یہ حال ہے۔ یعنی بندوں کا جینا کیسا ہو، اگر جینا اچھا ہو، حال اچھا ہو تو معال ہے، نتیجہ، معال کہتے ہیں انجام کو، انجام بڑا اچھا ہوگا۔ وہ انجام سن لے آخر میں انجام۔ فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت، یہ انجام ہے، خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما۔ اب آئیے، اب تڑپ پیدا ہو گئی کہ ہم عباد الرحمن اللہ کے بندوں اپنی عبدیت کا اظہار کریں تاکہ اللہ کے محبوب بن جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وعباد الرحمن، ایک ایک لفظ پہ، اس ایک وصف پہ میرا سارا جمعہ ختم ہو جائے گا۔ آپ ذرا سوچیں، وعباد الرحمن، اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا، وعباد اللہ یہ نہیں کہا، وعباد الجبار یہ نہیں کہا، وعباد القہار یہ نہیں کہا، وعباد ذو الانتقام یہ نہیں کہا، رحمان کہا، رحمان۔ وعباد الرحمن کیا معنی؟ معنی یہ ہے میرے محترم بھائیوں، ماؤں بہنوں، توجہ فرمائیں، یہ اللہ کی قسم قرآن نہ ہوتا، یہ قرآن نہ ہوتا، ہم پاگل ہو جاتے، پاگل، ہم تباہ ہو جاتے۔ یہ کتاب
زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہے، اللہ کے بندوں میں شامل ہونے کا طریقہ۔ فرمایا وَعِبَادُ الرحمن، رحمان کا ہے، سوچی غور کرنا، رحمان کے بندے، بندہ جب عبدیت کا اظہار کرے، اللہ کی غلامی کا اظہار کرے، اللہ کی خادمی کا اظہار کرے، عبدیت کا اظہار کرے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں تجھ پر دنیا میں بھی میری رحمتیں ہوں گی، آخرت میں بھی میری رحمتیں ہوں گی، جب جیو گے تب بھی میری رحمتیں تمہارے لیے، اور جب قبر میں جاؤ گے تب بھی میری رحمتیں تمہارے لیے، جب قبر سے اٹھ کر میرے سامنے کھڑے ہوو گے اس وقت بھی میری رحمتیں تمہارے لیے۔ اور اللہ کی رحمت ایک نہیں ہے، کتنی ہے؟ 100 ہے، 100، سبحان اللہ، 100 رحمتیں۔ یہ ایک رحمت ہے جو آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ ایک رحمت ہے۔ اللہ قیامت کے دن رحمان، عباد الرحمن، 100 کی 100 رحمتیں، جنہوں نے اپنی عبد ہونے کا اظہار کیا ہوگا، عبدیت کا اظہار کیا ہوگا، اللہ ان پر پوری کی پوری 100 رحمتیں نشاور کر دے گا۔ وعباد الرحمن، دعا نہ کر لیں اے اللہ ہم سب گناہگاروں کو عباد الرحمن میں شامل فرما لے۔ عباد الرحمن، اللہ نے یہ نہیں کہا جبار کے بندے، قہار کے بندے، زبردست کے بندے، رحمان کیوں کہا ہے؟ اے اللہ کے بندو، دیکھنے والو، یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ رحمان کے رحمان ہونے کا نتیجہ ہے۔ میں سن رہا ہوں، یہ میرے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، آپ مجھے سن رہے ہیں، اللہ نے کان دیے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تیرے بندے، رحمان کے بندے، پہلی خوبی کون سی ہے؟ پہلا وصف کون سا ہے؟ پہلا وصف جب اس پہ میں نے غور کیا تو میں حیران ہو گیا۔ پہلا وصف الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں تکبر نہیں کرتے۔ کئی لوگ ایسے ہیں، کئی انسان اپنی کمزوری پر پردہ ڈال دیتے ہیں، کمزوری، ہم سارے کمزور ہیں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ نے ہم کو ضعیف بنایا، ضعیف انسان کمزور ہے۔ انسان کے اندر ایک کمزوری ہے، کمزوری اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ پردہ پتہ کس نے ڈالا؟ تیری جیب کے پیسوں نے پردہ ڈال دیا، چادر ڈال دی، دنیا کی ریل پیل نے، ڈالروں نے اور ریالوں نے پردہ ڈال دیا، دنیا کے گندے عہدوں نے پردہ ڈال دیا، دنیا کے اقتدار نے پردہ ڈال دیا۔ لیکن جب بیمار ہوتا ہے نا بندہ، بیمار، حادثہ ہو گیا، پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، زلزلہ آ گیا، اس وقت فوراً اسی اپنی کمزوری کو سوچتا ہے، دیکھتا ہے، میں تو کمزور ہوں، بڑا طاقتور تھا، پڑا ہے ہسپتال میں، ملنے گئے، بس یار کوئی حال نہیں، کمزور ہیں ہم۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، لہذا اللہ فرماتے ہیں بڑا بننے کی کوشش نہیں کرتا میرا بندہ عبد، بڑا میں ہوں۔ پھر اس عبدیت کا اظہار بندہ کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ نماز شروع کر کے، قربان جائیں یہ نماز ساری کی ساری عبدیت کا اظہار ہے۔ جو بے نماز ہے وہ اللہ کے بندوں عباد الرحمن سے خارج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ اور میں ذرا آپ کو مفسر قرآن عبداللہ بن عباس کی تفسیر سناؤں، اسی آیت کے تحت میں فرماتے ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، ہونا کا ترجمہ کرتے ہیں عبداللہ بن عباس، 3 ترجمے کیے، 3 ترجمے۔ پہلا ترجمہ ای بالطاعہ، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے چلتے ہیں، رستوں پہ چلتے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری، اطاعت کا جذبہ کبھی نہیں انہوں نے چھوڑا، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے۔ اور دوسرا والعفاف، عفت اور پاک دامنی کو سامنے رکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ عفاف کے 2 ترجمے ہیں،
کبھی حرام مال کے قریب نہیں جاتے، دوسرے نمبر پہ بے پردہ عورتوں کو رستے میں کبھی نہیں دیکھتے۔ والعفاف، کیوں نہیں دیکھتے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو حکم ہے کہ وہ جب رستوں پہ چلیں ایسے آہستگی سے چلیں، ایسے سنجیدگی سے چلیں، تکبر کا شیبہ تک نہ ہو، اور جب وہ چلے تو اپنی نظروں کو جھکا کر چلیں، کیونکہ نظر پہلا ہے، آنکھ کا زنا ہو جاتا ہے۔ جب آنکھ کا زنا ہو جائے کوئی بعید نہیں آخری گند بھی بندہ گھول دے، یہ آنکھ سبب بنتی ہے بدکاری کا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے، رحمان کے بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ جب زمین پر چلتے ہیں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے چلتے ہیں، اور زمین پر چلتے ہیں عفت اور پاک دامنی کو اپنے دامن میں محفوظ کر کے چلتے ہیں۔ اور تیسرا معنی جو کیا ہے والتواضع، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کر ان کو حقیر نہیں سمجھتے۔ تواضع کیا ہے؟ رستے میں چلتے چلتے کئی آپ کو نظر آئیں گے، کوئی کمزور ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بدصورت ہے، بد شکل، جس کو بندہ سمجھتا ہے اس کو حقیر نہیں سمجھتے۔ کیونکہ ہم کمزور ہیں، اللہ نے ہمیں کمزور بنایا ہے۔ کمزور ہے جو چھوٹا بن کر چلتا ہے، زمین کا مالک بن کر نہیں چلتا بلکہ چھوٹا بن کر چلتا ہے، وہ رحمان کا بندہ ہے، وہ عبد ہونے کا حق ادا کرتا ہے، وہ اللہ کا غلام ہے۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ بڑی آہستگی سے چلتے ہیں۔ اور امام مجاہد نے بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے۔ امام مجاہد پتہ کون ہے؟ صحیح بخاری میں امام بخاری کئی جگہ پر ان کا قول ذکر کرتے ہیں، اور یہ وہ بندہ ہے امام مجاہد جس نے عبداللہ بن عباس صحابی رسول سے تقریباً 4 مرتبہ آمنے سامنے بیٹھ کر قرآن کی تفسیر پڑھی ہے۔ ہم میں سے تو میرا خیال ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہو اپنے استاد کے سامنے پوری حضوری کے ساتھ۔ جب ہم طالب علم تھے ہمیں بڑی کمزوریاں تھیں، اب سمجھ آ رہا ہے کہ کاش کے واپس چلے جائیں اسی عقل اور بصیرت کے ساتھ، پھر اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھیں تاکہ قرآن ہمیں عاجزی سکھلائے، عباد الرحمن میں ہم شامل ہو جائیں۔ وہ فرماتے ہیں جب امام مجاہد جب بندے رحمان کے بندے چلتے ہیں نا، ای بالوقار والسکینہ، بڑے وقار اور سکینت کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب پڑ نہیں مچاتے، بازاروں میں چلتے ہوئے جب لینوں میں لگتے ہیں، سڑکوں پہ چلتے ہیں، سوار گاڑی ہو یا نہ ہو، سائیکل ہو یا نہ ہو، موٹر سائیکل ہو یا نہ ہو، مقابلے نہیں کرتے، اپنے بھائیوں کے لیے نرمی کرتے، راستہ ہموار کرتے ہیں، تو گزر جا میرے محترم، تو گزر جا، سیڑے نہیں مارتے، پورا بالوقار والسکینہ۔ میں نے خود دیکھا ہے ہمیں یہ جمپ بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی۔ کئی بزرگ بیچارے تلملا اٹھے کہ من چلے بازاری قسم کے بچے نوجوان جو رب کے قرآن سے دور ہیں، رستے میں ایسے چلتے ہیں دھوڑ اٹھاتے ہوئے، ان کو راگیر کا، مسافروں کا کوئی احترام نہیں، کوئی ان کا خیال نہیں کرتے۔ گزرنے والا کون ہے؟ ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بزرگ ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ رحمان کے بندے نہیں ہیں، میں کہہ سکتا ہوں یہ شیطان کے بندے ہیں۔ رحمان کے بندے نہیں تو پھر دوسرا تو صاف ثابت ہو جائے نا کہ یہ شیطان کے بندے ہیں۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، بڑی آہستگی سے چلتے ہیں، بڑی آہستگی سے چلتے ہیں، بڑے آرام سے چلتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے، وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، روپے پیسے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، اپنی کوٹھی بنگلوں کی وجہ سے، یہ دنیا کی ریل پیل کی وجہ سے اگر ذرہ برابر تکبر آ گیا، جس کے دل میں ذرہ برابر شرک ہے وہ بھی رب کی جنت میں نہیں جائے گا، اور جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر آ گیا وہ بھی اللہ کی جنت کے قابل نہیں ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں عباد الرحمن میں شامل فرمائے۔
وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، اللہ بڑا فخر سے کہتا ہے عباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے۔ پہلی خوبی کون سی ہے بھلا؟ وہ عاجزی کرتے ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ چلتے ہوئے رستوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے الہ العالمین ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرما دے، اللہ ہماری صلاح فرما دے اور عباد الرحمن میں ہم سب کو شامل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم تسلیما۔ محترم بھائیوں، مومن انسان عباد الرحمن اللہ کا بندہ وہ اپنی کمزوری کو کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ نے ہمیں کمزور بنایا ہے، اس نے پیدا کیا، کہاں سے ہم آئے ہیں پتہ ہے، دنیا سے چلا جانا ہے، مر جانا ہے، کھپ جانا ہے، قبر میں چلا جانا ہے، قبروں سے اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ سب کبھی نہیں نظر انداز کرتا۔ مومن ہر وقت اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ سمجھتا ہے میں چل رہا ہوں اللہ کے رحم و کرم پر چل رہا ہوں، میرا چلنا اللہ کے رحم و کرم پر، اٹھنا اللہ کے رحم و کرم پر، سونا اللہ کے رحم و کرم پر، کاروبار کرنا اللہ کے رحم و کرم پر، میری معیشت، میرا گزران، میرا سب کچھ اللہ کے رحم و کرم پر ہے۔ اسی وجہ سے وہ عاجز بن جاتا ہے نا، عاجزی کا اظہار کرتا ہے، عاجزی کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عاجزی عطا فرمائے۔ وہ بندہ مومن رحمان کا بندہ، عباد الرحمن وہ سمجھتے ہیں میں اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوں، ما ذن فی حکم کا، اللہ میری زندگی میں تیرا حکم چل رہا ہے، تیرا حکم میرے جوانی پہ، میرے بچپن پر تیرا حکم، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تیرا حکم، جب میں پیدا ہوا تیرا حکم، جب جوان ہوا تیرا حکم، آج میں بڑھاپے میں چلا گیا ہوں اللہ کمزور ہو چکا ہوں، تیرا حکم چل رہا ہے۔ عادل فی قضاؤک، اللہ میرے بارے میں جو تیرا فیصلہ ہے وہ سارا انصاف پر ہے، انصاف پر۔ یہ حقیقت کو مومن نہیں بھولتا، ابدیت کا اظہار کرتا ہے۔ پھر ابدیت کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ ادھر سے اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ دوڑ کر اللہ کا بندہ عباد الرحمن عبد غلام مسجد میں آ جاتا ہے، سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تو بڑا ہے، میں کچھ نہیں، تیری کتنی مخلوقات ہے جو مجھ سے بڑی ہے، مجھ سے بڑا تو اونٹ ہے، یہ جس اونٹ ہے، پہاڑ ہیں، اور آپ کبھی فصلوں پہ چلے جائیں، کماند کی فصل میں چلے جائیں اور خود کو چھوٹا سمجھیں گے، کماند بڑا ہوگا، اور درختوں کے نیچے بیٹھ جاؤ، خود درخت بڑے ہوں گے، آپ چھوٹے ہوں گے۔ اللہ عاجزی دیکھنا چاہتا ہے، عاجزی۔ لیکن روئے زمین پر مسلمانوں کی اکثریت کے پاس یہ خزانہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے اللہ کی ناراضگی کا، اللہ کے ناراض ہونے کا۔ ذرا دیکھ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے عاجزی کو، اس کا اظہار، ابدیت کا اظہار نماز میں ہے۔ اللہ اکبر، بندہ پھر چلا جاتا ہے رکوع میں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اللہ تو عظیم ہے، تو ہر نقص سے بری ہے، اللہ تو ہر شریک کی شراکت سے بری ہے، عظیم تو عظیم ہے، میں عظیم نہیں۔ پھر بندہ سجدے میں چلا جاتا، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، عاجزی، انکساری، اس کا اظہار، ابدیت کا اظہار دیکھ، اور اپنی بے نمازی کے جو فعل ہے اس کو دیکھ اور شرم کریں ہم سب جو بے نماز ہیں۔ بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے، اس وقت کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو ہر نقص سے پاک ہے، تو بلند و بالا ہے، علو تیری صفت ہے۔ اور اس احساس کے ساتھ الرحمن علی العرش استویٰ، یہ ساری اونچائیاں، ساری بلندیاں اللہ تیرے پاس، تیرے لیے ہیں، میں کیا چیز ہوں؟ میں وقوموا للہ قانتین، اور نماز کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ باندھنا عاجزی اور انکساری کی دلیل ہے۔ بندہ بندے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے۔ ہم رب کے سامنے ابدیت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، اب تو میں نے ہاتھ باندھ دیے ہیں، اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، میں تیرا عبد ہوں، میں تیرا غلام ہوں۔ کبھی سجدے میں جا کر ابدیت کا اظہار کرتا ہے، کبھی رکوع میں جا کر ابدیت کا اظہار کرتا ہے، اور کبھی قیام میں ہاتھ باندھ کر اللہ کی ابدیت کا عبد ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ اس ابدیت کی اظہار کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ دوسری بات، دوسری خوبی سن لیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ
الجاہلون، یہ عاجز بندے، یہ منکسر المزاج بندے، یہ عفت و دامنی کو اپنے ہاتھ میں رکھنے والے بندے، یہ جناب حرام سے بچنے والے الرحمن کے بندے، جب کوئی جاہل آ جاتا ہے نا، جاہل سے جاہلانہ بات نہیں کرتے، بلکہ جاہل جب بحث مباحثہ کرتا ہے، ابن حجر کا قول میرے سامنے ہے، ابن حجر پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ناظرت سلاسین عالما فغلبتهم، میں نے 30 علماء سے بحث مباحثہ کیا، میں ان 30 عالموں پر غالب آ گیا، وناظرت جاہلا واحدا، اور ایک جاہل سے میرا سامنا ہو گیا، وہ جاہل مجھ پر غالب آ گیا۔ جاہل سے وہ باتیں نہیں کرتے، بحث نہیں کرتے، بلکہ بڑی آہستگی کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، قالو سلاما، تیرے میرا مقابلہ نہیں جناب، نہیں، تو اذیت دے گا، دوہری اذیت میں نہیں دوں گا، تو مجھے پریشان کرے گا، میں پریشان نہیں ہوں گا، میں حیران ہوں، مجھے پریشانی ہے، مساجد کے ماحول پر پریشانی، اللہ کی قسم، یہ روئے زمین پر ایک ہی خطہ ایسا ہے جو مسجد ہے، جو اللہ کی پسند ہے، اللہ کی سب سے محبوب ترین جگہ مساجد ہیں، ان مساجد میں جھگڑے ختم نہیں ہوتے، اللہ کی قسم، ہر کوئی آ کر عاجزی کیا، انکساری کیا، تواضع کیا، عفت اور دامنی کیا، ہر کوئی مفتی بن جاتا ہے، کوئی عالم بن جاتا ہے، کوئی جناب فتویٰ دینے والا بن جاتا ہے، ہر ایک کی کوشش ہوتی کہ اس کو نیچے کروں، اور دوسرے کی کوشش ہوتی اس کو میں گرا دوں، یہ اٹھنے نہ پائے۔ یہ میرے نمازی کی سوچ ہے، نہیں، یہ نمازی کی سوچ نہیں، نمازی کی سوچ تو اعلیٰ ہے، نمازی تو ان ساری واہیات سے بری ہے، اور اللہ کا عاجز رحمان کا بندہ، اور پھر جاہلوں سے وہ بات نہیں کرتا، جاہلوں سے اپنا سامنا نہیں کرتا، بلکہ کنی کترا کر چلا جاتا ہے۔ یہ رحمان کے بندوں کی دوسری صفت ہے، دوسری صفت، میرے پاس وقت نہیں اجازت دیتا، ورنہ یہ کئی گھنٹے چاہیے، کئی جمعات چاہیے رحمان کے بندوں کی تفصیل کے حوالے سے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہماری جو کمزوری کوتاہیاں ہیں سب اپنی رحمت سے معاف فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ رانا سلیم صاحب ہیں، ان کی وائف محترمہ بیمار ہیں، ان کا آپریشن ہوا ہے، اللہ کامیابی عطا فرما دے، ہر قسم کی بیماریوں بلاؤں سے مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرما، امت کی پریشانی دور فرما، اللہ امت پہ رحم فرما، ہم سب کو عباد الرحمن میں شامل فرما، عاجزی اور انکساری عطا فرما، قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھی ایمان پر، توحید پر، اور جب موت آئی ایمان پر